وہ ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ سالار سرد سرخ نگاہوں سے اس بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے 5 گھنٹوں سے یوں ہی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نازک وجود کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کو بے ہوشی کی اتنی گہری ڈوز دی گئی تھی کہ وہ آسانی سے اب ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ نیچے گری ہوئی لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کنچی آنکھیں، بورے خوبصورت لمبے گھنے بال، ونچے ہوئے گلابی لب اور ستوا ناک۔ لبوں کے برابر میں خوبصورت سا بھورے رنگ کا تل بھی تھا جو اس کا چہرہ اور منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا، مگر اس کی خوبصورتی سے سالار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کو ویسے ہی سرخ سرد نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہوئے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ کئی سالوں پہلے اس کے باپ نے اس کی معصومیت اسے چھینی تھی، اس کی زندگیوں کو اسے دور کر دیا تھا، اس کے پورے خاندان کو اسے الگ کر دیا تھا۔ آج وہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے پورے خاندان کو برباد کیا تھا، اس کے خاندان کو برباد کرنے کو تیار تھا۔ صحیح کہتے ہیں، جب بو گے پلٹ کر واپس تو آئے گا۔ کئی سالوں پہلے اس نازک وجود کے باپ نے اس کی پوری زندگی نگل لی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس کے ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن سب کا قتل کر دیا تھا۔ اب آج اس کی اپنی باری تھی۔ وہ اس نازک وجود کو دیکھتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ دوسری لمحے وہ برابر میں موجود شیشے کا گلدان اٹھا کر زوردار طریقے سے زمین پر مار گیا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہوتے زمین پر پھیل گیا تھا، مگر اس نسوانی وجود میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی یوں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ کمرہ تھرا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آنکھیں ابھی پھٹ کر باہر آ جائیں گی۔ یکایک اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ پھر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رونے لگا تھا۔ اس کی ہچکیاں دور تک جا رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی ہچکیاں سنتے دم ساتھ گیا تھا۔ ہوا بھی بالکل رک چکی تھی۔ ہر کوئی اس کے ظلم پر اس کے ساتھ ماتم منا رہا تھا۔ کئی لمحے روتے روتے وہ پیٹ پکڑ پکڑ کر بری طرح ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ پھر رونا شروع ہو چکا تھا۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو اسے پاگل کہتا، کیونکہ وہ واقعی کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ وقت کو وہ شخص پر ترس سا آیا تھا۔ کسی وقت میں وہ بھی ایک معصوم بچہ تھا، اس کا بھی گھر تھا، وہ بھی اپنی زندگی سے خوش تھا، مگر پھر کوئی ظالم دیو آیا تھا جس نے اس کے گھر کو، اس کی زندگی کو، اس کی خوشیوں کے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کا آج بھی وہ خون کی ہولی یاد آتی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے کھیلی گئی تھی۔ اسے آج بھی وہ سب لفظ بال لفظ یاد تھا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کو اس کے سامنے بری طرح مار دیا گیا تھا، اور اس کی نیلی آنکھیں وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کے لبوں سے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بولا تو وہ بھی مار دیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد کتنے دن وہ بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بول نہیں سکے گا۔ ماں باپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد اس نے دوبارہ سے بات کرنا شروع کی تھی۔ بدلے کا ناسور اس کے جسم میں جڑ پکڑنے لگا۔ اسے اس گلیز چہرے والے شخص سے نفرت ہوگی جس نے اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ اس نے اسی روز سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کا بدلہ لے گا، اور آج وہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھا، اور اس کی بیٹی کو اس کے چنگل سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس ظالم شخص کو تو بیٹی تک سے محبت نہ تھی۔ دیکھیں اماں ابا، دیکھیں لے آیا ہوں آپ کے دشمن کی بیٹی۔ خدا کی قسم اسے میں ہر وہ بدلہ لوں گا جو اس کے باپ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اپنے باپ کے ہر گناہ کا بدلہ دے گی۔ جب تک اس کا باپ صدمے سے مر نہیں جائے گا تب تک میں اس کی بیٹی کے ساتھ ویسے ہی ظلم کروں گا جیسے اس ظالم شخص نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس نے تو آپ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، مگر میں اس کی بیٹی کو قتل نہیں کروں گا۔ اس کی بیٹی کو زندہ رکھ کر مردوں میں شامل کروں گا، اس کو زندہ روح بناؤں گا۔ اس کے ماں باپ نے جیسے آپ کا برا حال کیا تھا نا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اس کا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گا۔ میں اس کو زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اپنے باپ کا ہر بدلہ دیکھیے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی کے قطرہ قطرہ پھول کا بدلہ یہ دیکھیں۔
مجھے وہ خون رنگ نگاہوں سے اس نازک وجود پر اپنی نگاہیں گاڑا ہوا تھا جو اب بھی یوں ہی بے سود پڑی ہوئی تھی۔ سو لو جتنا سونا ہے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں نیند بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ نفرت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جتنا وہ اس عورت کے سامنے بیٹھتا وہ اس سے زیادہ نفرت کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں اماں ابا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے خون کا بدلہ میں اسے لے کر ہی دم لوں گا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس سے بدلہ لینے کے لیے لے کر آیا ہے وہ تو خود معصوم ہے۔ وقت نے اس معصوم شہزادے پر پھر سے ترس کھایا تھا۔ وہ پھر سے غلط قدم اٹھانے جا رہا تھا، اور اب کا غلط قدم اسے شاید زندگی سے بھی منہ موڑنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس بڑے سے کمرے سے نکل چکا تھا۔ پیچھے اس بڑے کمرے میں موت کا سا اندھیرا اور سناٹا پھیل چکا تھا۔ وہ سبز اندھیری حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ حویلی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ جنگلوں کے بیچ میں گھری وہ سبز حویلی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ چلتے پھرتے لوگوں کا وہ اپنی طرف دھیان کھینچ لیتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ وہ حویلی سالار خانزادہ کی تھی۔ وہ اس حویلی میں اکیلے رہتا تھا، اور اس کے ساتھ چند ملازم۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے یہ حویلی کبھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ حویلی اس کا سیف زون تھی، اور یہی حویلی تھی جو اب اس کے بدلے کو مکمل کرنے میں ان کا ساتھ دے سکتی تھی۔ وہ انیکسی سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ دشمن کی بیٹی کو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا گلا دبا دے یا اسے کاٹ کر رکھ دے، ویسا ہی خون بہائے جیسا اس کے ماں باپ کا بہا تھا۔ اس کا بھی وہی حال کرے جو اس کے باپ نے اس کے پورے خاندان کا حال کیا تھا۔ مگر وہ ابھی عدنان کی طرح ظالم اور شفاق نہیں ہوا تھا۔ عدنان نے کتنی بے رحمی سے اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہنوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ وہ قتل آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خون کی ہولی والا دن یاد آ جاتا تھا، جس دن اس کے ماں باپ کا خون کسی پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک سالار خانزادوں کو خون سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کسی جانور کا خون بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے ان سب چیزوں سے دور رکھتے تھے۔ وہ خود بھی یہ سب چیزیں دیکھتے دور ہٹ جاتا تھا، مگر اس دن اس کے سامنے خون کی ایسی ندیاں بہائی گئی تھی۔ علامان سالار خانزادہ کو آج بھی وہ رات کسی خوفزدہ چیز کی طرح ڈراتی تھی۔ وہ بری طرح ڈر جاتا تھا۔ سبز حویلی میں بے طرح خاموشی تھی۔ ملازم تمام کام مکمل کرتے اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ وہ حویلی اندر سے بھی بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے والے کی آنکھ ستائش سے بڑھ جایا کرتی تھی جب جب وہ اس حویلی کو دیکھتا تھا، مگر سالار کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پر اپنے سیکرٹ پاس ورڈ چھپائے ہوئے تھے۔ حویلی کے مین ڈورز اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ اب سیدھا سادہ لڑکا نہیں رہا تھا۔ وہ اب معصوم سالار نہیں رہا تھا۔ اب وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈون بن چکا تھا۔ یوکے میں رہتے وہ کب ایک سیدھے سادے لڑکے سے شیطان بنا بس وہی جانتا تھا، مگر دل سے وہ آج بھی وہی سالار تھا جو معصوم تھا۔ ہاں، لیکن اس کے سامنے اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا یا پھر کچھ غلط ہوتا، وہ شخص کو اس سے بھی زیادہ بے دردی سے قتل کرتا تھا۔ ویسے ایسے ہتھیار سے لوگوں کو قتل کرتا تھا کہ لوگوں کی روح کام جایا کرتی تھی۔ جس شخص کو پہلے خون سے ڈر لگتا تھا، اب وہی شخص روز اپنی آنکھوں سے خون دیکھتا تھا۔ اسے اب خون سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ شاید خون ہی اس کا سب سے زیادہ قریبی دوست بن چکا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس سبز حویلی کے بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کمرہ نفاست سے صاف ستھرا تھا۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ سیٹ تھی۔ دیوار پر سالار خانزادہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ تصویر اس کے ماں باپ کے قتل سے کچھ دنوں پہلے کی تھی، جب ان کی زندگی خوش تھی، ہر چیز سے آزاد، ہر فکر سے آزاد۔ وہ لوگ ایک ہیپی فیملی ہوا کرتے تھے۔ اس کے جڑواں بھائی بہن اسے بے حد پیارے تھے۔ وہ سارا وقت اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ ساتھ اب بس کچھ دنوں کا رہنے والا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا بھیگی نگاہوں سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ لوگ؟ میں کیا سوتیلا تھا جو سب کے سب چلے گئے؟ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ گئے؟ وہ چلایا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سوتیلا پن؟ میں تو سب سے بڑی اولاد تھا۔
क्यों मुझे इस दुनिया के रहमो करम पर अकेले छोड़ दिया? क्यों मुझे इस जालिम दुनिया के ऊपर छोड़ दिया? आप सबों की वजह से मैं आज जालिम दरिंदा बन चुका हूँ। मुझे भी ले जाते हैं ना? क्यों मुझे छोड़ के? क्यों? क्यों मुझे उस दिन इस अदनान नापाक इंसान के सामने आने ना दिया? उस दिन वो मुझे भी मार देता तो आज मैं भी आप लोगों की तरह सुकून से जिंदगी गुजारा होता। मेरे हाथ इतने खून से रंगे ना होते। मगर अब मैं अपने खानदान का कत्ल किसी को भी माफ नहीं करूंगा। मैं उस अदनान को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। इससे पहले मैं उसकी बेटी को इतना दर्द दूंगा कि अदनान तड़प तड़प कर खुद ही मौत के करीब आ जाएगा। फिर मैं उसे अपने हाथ से कत्ल करके सुकून पाऊंगा। मैं उस घटिया नापाक इंसान से अब सबकी मौत का बदला लूंगा। वो चिल्ला रहा था। नीली आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। कोई इसे देखता तो कहता वो शख्स आज भी वैसा ही था। आज भी आंसू उतनी ही तेजी से बहते थे जितने आज से 20 साल पहले की वो रात वो चाहते हुए भी याद नहीं करता था। मगर आज से 20 साल पहले वो रात उसे किसी सबक की तरह याद थी। एक को भी नहीं छोड़ा था जालिम दरिंदे ने। किस बात पर? सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि उसके बाप ने उस घटिया इंसान के साथ बिजनेस डील नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसने उसका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया था। इसमें आप लोगों का बदला लूंगा। मामा बाबा, मुझ पर यकीन रखिए, खून की वही होली दोबारा खेली जाएगी जो उस दिन खेली गई थी। मैं अदनान को कभी माफ नहीं करूंगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप सबका कत्ल नहीं बल्कि इस दुनिया के बहुत से मासूमों का भी कत्ल है जो इस नापाक घटिया इंसान ने किए हैं। उस जैसे इंसानों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं और मैं उससे यह हक बहुत जल्दी छीनूंगा। मैं इस दुनिया से उसका साया बहुत जल्द खत्म करूंगा। उसकी आंखों में इतनी सुर्खी थी कि कोई देख लेता तो डर जाता। ऐसा लगता था कि उसकी आंखों से खून बह रहा हो। दूसरे लम्हे वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करता खड़ा हुआ था। वो अपनी साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता टेरेस की जानिब कदम बढ़ा गया था। टेरेस में आते सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। उसे सर्दी और गर्मी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सर्दी गर्मी अगर अब उसे बीमार कर देते थे तो उसकी खातिरदारी करने वाला कोई नहीं होता था। इसलिए अब सलार खानजादों के सर्दी और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना मजबूत हो चुका था कि कोई भी चीज़ उस पर असर नहीं करती थी। कभी कभार वो खुद को एक जिंदा इंसान भी नहीं लगता था। उस पर जिंदा इंसानों की तरह कोई चीज़ असर नहीं करती थी। उस रात ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। उसका सुकून, उसका चैन, उसकी नींद, उसके माँ बाप, उसका ख़ानदान। उसे अनेक्सी में बेहोश पड़े इस वजूद का ख्याल आया था। इस अनेक्सी में जहरीले कीड़े भी थे। उसके अंदर इंसानियत अंगड़ाई लेकर जागी थी। जो भी हुआ कम से कम उसकी गलती तो नहीं थी ना। हाँ, जो तेरे माँ बाप के साथ हुआ उसमें भी तेरे बहन भाइयों की गलती नहीं थी। दिमाग ने दिल को डपटा था। वो सिगरेट के गहरे गहरे कश लेता अपना ध्यान बटाते बाहर निकल गया था। अब ये तो तय था कि उस लड़की के लिए उसके दिल में कोई नरमी नहीं आ सकती थी। वो लड़की उसके माँ बाप के कातिल की बेटी थी। उसे ये जुल्म तो सहना था क्योंकि यही जुल्म उसका नसीब था। वो ब्लैक कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट पहने, कंधों पर लेदर की ब्राउन जैकेट पहने इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होते सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। वो सुर्ख सर्द निगाहों से जमीन पर पड़ी उस लड़की को देख रहा था जो लड़की अब तक होशो हवास से बेगाना थी। उसने इस लड़की को 10 घंटे का बेहोशी का इंजेक्शन दिया था मगर वो कोई 20 घंटे से बेहोश पड़ी थी। वो परेशान होता कदम कदम चलते उसके बराबर आकर बैठा था। उसके बराबर बैठते उंगली उसकी नाक के पास रखता उसकी सांसों को चेक करने लगा। सांसें वैसे ही जा रही थी। सलार को अंदाजा हुआ कि मैडम साहिबा गहरी नींद सो रही थी। उसका दिमाग घूमा कि वो सुकून से सो रही थी। सलार का चेहरा पहले से भी ज्यादा सुर्ख हुआ था। यहाँ मुझे टेंशन में डालकर मैडम कितनी आराम से अपनी नींद पूरी कर रही है। यहाँ मैंने नींदें पूरी करने के लिए नहीं लाया। आज के बाद से उनकी सारी नींदें खराब होगी। मैं उसकी हर हर नींद खराब कर दूंगा। माजिद, माजिद। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि उसका मुलाजिम कांपते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। जब मैं बुला रहा था माजिद तो क्या तुम सब के सब मर गए थे? कहा है ना एक कहीं पर आया करो। साहब वो मैं किचन में था। मुझे ये फजूल की सफाइयाँ मत दिया करो। जाओ और जाकर एक जग ठंडे पानी में ढेर सारी आइस क्यूब डाल कर लाओ। वो पानी बिल्कुल सर्द होना चाहिए। पर सर, बेहद सर्दी है। जो कहा है ना वो करो माजिद, वरना तुम अभी के अभी इस जॉब से फारिग हो। सॉरी सर, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा।
وہ کہتا بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ سالار نے گہری نظر اس سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی تھی۔ وہ آج بھی کل کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار کو یہ بات تو ماننی پڑی تھی کہ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی، مگر سالار کو اس کی خوبصورتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ کئی لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر معصومیت تھی، اتنی معصومیت پہ کوئی اسے دیکھتا تو اس کی معصومیت پر پیار آ جاتا، مگر پیار، محبت، عشق، سالار ان تینوں چیزوں سے بہت دور تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد انہی تینوں چیزوں کے حصار میں آنے والا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ماجد دوڑتے ہوئے قدموں سے پانی کا جگ لیے اندر آیا تھا۔ اسے ماجد کے ہاتھ سے جگ لیتے ہی اپنے ہاتھ پر تھوڑا پانی گرایا تھا۔ سرد پانی کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی سرد ہو چکا تھا۔ اسے ماجد کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ماجد تیزی سے اس کمرے سے نکلا تھا۔ کیا پتا سر پھر اب بوس تو کوئی دوسرا کام ہی ٹکا دے۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے ایک نظر اس سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے وہ پورے کا پورا جگ اس کے چہرے پر انڈیل دیا تھا۔ سرد پانی کی وجہ سے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ کافی سارا پانی کان اور ناک کے اندر بھی جا چکا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے سامنے بیٹھے ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو خون رنگ نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ اسے اپنی یادداشت پر زور ڈالا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالتی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا بھی پہچاننے کی کوشش کر لو مگر پہچان نہیں سکو گی۔ وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی چادر کا پلو اٹھاتے اس کے کندھوں پر ڈال گیا تھا۔ مانور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ اٹل سردی کے دن تھے اور اس سامنے بیٹھے ظالم شخص نے برف کا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ بری طرح سردی سے کپ کپاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے سالار سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکیاں ہر بات پر روتی ہیں۔ کون ہو تم؟ وہ بھیگے لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ سالار نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ماہنور کو اس کی مسکراہٹ سے بھی خوف آیا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ بتاؤ، بتاؤ نا کون ہو؟ تمہاری موت ہوں میں۔ وہ سرد لہجے میں اس کے کان کے پاس جھکتے بولا تھا۔ اس کی سرد آواز سنتے ماہنور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ جو پہلے بری طرح کپ کپا رہی تھی اب اس کے خوف سے بھی کپ کپانے لگی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتا اس کے پاس آیا تھا۔ دیکھو میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ میں نے اس دنیا میں کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر تم مجھے ایسے کیسے یوں رکھ سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے زمین پر بہنے لگے تھے۔ سالار اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ان آنسوؤں کا کم از کم اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس کو دیکھتی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ سالار کئی لمحے اس کی ہچکیاں اور اس کے آنسو برداشت کرتا رہا۔ دوسری لمحے وہ پوری قوت سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مار گیا تھا۔ کمرہ شور سے گونج اٹھا تھا۔ ماہنور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو ورنہ ایسا کچھ کر دوں گا کہ ساری عمر یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہو گی۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے بولا۔ ماہنور مکمل طور پر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ تم مجھے کیسے اغوا کر سکتے ہو؟ تمہارا دل نہیں کانپا کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے؟ دیکھو میں کہہ رہی ہوں مجھے جانے دو، اللہ بہت سزا دے گا تمہیں۔ اسے اللہ سے ڈرا رہی تھی۔ سالار کے لبوں پر تندیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کاش کوئی اس کے باپ کو بھی یوں ہی اللہ سے ڈرا دیتا تو شاید آج اس کا مستقبل اتنا اندھیر نہیں ہوتا۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ سالار نے بری طرح اپنی مٹھی بینچی تھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم تمہاری ٹانگیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ایک اور قدم تم اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی کہ ماہنور دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے مڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پہلے سے زیادہ تیزی سے بہنے لگے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے نہیں، تمہارے باپ نے میرا بہت کچھ بگاڑا ہے۔ اب تم اپنے باپ کا بدلہ لو گی۔ میں تمہارے باپ کے ہر گناہ کا بدلہ تم سے لوں گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی تو بھی تم پر رحم دکھاؤں گا۔
मैं तुम्हारे बाप का किया तुम्हें से उतारूंगा। वो इतनी सफाकियत से बोला कि महानूर कपकपाते हुए घुटने के बल जमीन पर गिर गई थी। वो बुरी तरह कपकपाते सलार को देख रही थी। सलार उसे सुर्ख सर्द निगाहों से घूरता सर झटक गया था। उसे सलार से पहले से भी ज्यादा खौफ आया था। उसे अपनी जान का खौफ आया था। उसे एहसास हुआ था कि उसे अपनी जिंदगी प्यारी थी। वो जितना भी कहती थी कि ए अल्लाह मुझे उठा ले, जिंदगी का क्या करूंगी, आज जब इस मोड़ पर आकर खड़ी हुई थी तो उसे एहसास हो रहा था कि उसे भी जिंदगी प्यारी थी। सबकी तरह उसे भी जिंदगी जीनी थी। तुम तुम बाबा का बदला मुझसे कैसे ले सकते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा ना। मैंने तो तुम्हें आज से पहले देखा भी नहीं, फिर तुम मेरे से उनका बदला क्यों ले रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम खाओ। उसके आगे हाथ जोड़ती रो दी थी। सलार तंजिया मुस्कुराहट लिए उसे देखते सर झटक गया था। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कानून भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो तुम्हारे बाप को अल्लाह माफ करेगा। वो कुर्सी की हत्ती पर हाथ मारते इतनी जोर से दहाड़ा कि उसके गले में खराश आ गई। महानूर दिल के मुकाम पर हाथ रखती पीछे हुई थी। उसका दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा था। सामने वाला शख्स उसे पल पल खौफ में मुब्तला कर रहा था। बोलो ना, तुम्हारे इस मक्कार खबीस घटिया बाप को अल्लाह माफ करेगा, बोलो। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे बुरी तरह फंदा लग गया। वो अपने पेट पर हाथ रखता बुरी तरह खांस रहा था। महानूर खौफजदा निगाहों से उसे तक रही थी। तुम्हारा घटिया बाप जो लोगों की पीठ में छुरा घूमता ना, उसका हक खाता है, उनकी जिंदगियां खाता है, धोखा देता है। क्या तुम्हारे घटिया बाप को अल्लाह माफ करेगा? उसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़े उसे पूछ रहा था। महानूर को एहसास हुआ कि अगर वो शख्स थोड़ी देर और उसका हाथ पकड़ लेता तो शायद उसका हाथ उसके जिस्म से अलग हो जाता। वह तड़पती उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर सलार की गिरफ्त मजबूत थी। वो अपनी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत कर गया था। दर्द की वजह से महानूर की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। मुझ पर रहम खाओ, मैंने किसी का हक नहीं खाया, मैंने किसी की जिंदगी नहीं खाई, मैंने किसी की पेट में छुरा नहीं घोंपा। तुम्हें उन सब चीजों का बदला मुझसे कैसे ले सकते हो? खुदा की कसम, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बाप ने ऐसा कुछ किया है। मेरे साथ ऐसा मत करो। उसके आगे हाथ जोड़ती फूट फूट कर रो दी थी। सलार को याद आया था कि आज से 20 साल पहले उसकी माँ ने भी अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए यूं ही हाथ जोड़े थे, मगर क्या इस जालिम शख्स ने उस पर रहम खाया था? रहम की उम्मीद मुझसे मत रखना। तुम उस घटिया खबीस अदनान की बेटी हो, जिसकी बेटी पर मुझे उम्र भर अफसोस नहीं आएगा। मैं तुम्हें अगर अपने हाथ से जिंदा जला भी दूं ना, तो वो भी कम है। महानूर खौफ से कांपते पीछे हुई थी। मुझे छोड़ दो, देखो तुम मर्द हो, मर्द से लड़ाई करो। तुम मर्दों की जंग में हम औरतों को कैसे घसीट सकते हो? क्योंकि तुम्हारे घटिया बाप ने मेरा पूरा खानदान खत्म किया था। मैं तो सिर्फ तुम्हें खत्म करूंगा। उस घटिया ने तो मेरे भाई बहनों, मेरे माँ बाप सबको मार दिया था। जैसा भी हूँ, तुम्हारे बाप से कम ही हूँ। तुम्हारा बाप इस सरजमीन का सबसे गंदा खून है। पता नहीं इतने गंदे खून को कोई कैसे जन्म दे सकता है। उसकी नस नस में खून नहीं, जहर भरा हुआ है। वो इस जमीन में चलता फिरता खंजीर है। तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे गलीज आदमी है, और तुम इस घटिया अदनान की बेटी हो। जैसी भी हो, जितनी भी अच्छी हो, खून तो उसी घटिया का है ना तुम्हारे अंदर। कहीं ना कहीं तुम भी वैसे ही कारनामे करोगी जिसे वो घटिया इंसान करता है। आज तक आज तक तुम्हारा बाप नहीं सुधरा। 20 साल पहले मेरा खानदान खत्म किया था, और आज तक वो ना जाने और कितनों के खानदान खत्म कर चुका है। तुम्हारा बाप इस जमीन पर चलता फिरता फिर ऑन है। देखना तुम्हारे बाप का हाल मैं वो करूंगा कि दुनिया ऐसे काम करने से डरेगी। उसके कान के पास झुका दहाड़ा था। मानूर का चेहरा सुर्ख हुआ था। जो भी था उसका बाप, जैसा भी था, गलत इंसान था या कुछ भी, वो अपने बाप के बारे में ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे भी सलार पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मेरे बाप के बारे में ऐसे बात मत करो घटिया इंसान। तमीज नहीं है ये किसी के बारे में कैसे बात की जाती है? मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि सलार की आंखें पहले से ज्यादा सुर्ख हुई थी। दूसरी लम्हे उसका हाथ महानूर के नाजुक गाल पर निशान छोड़ गया था। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। उसने इतनी शिद्दत से उसे थप्पड़ मारा था कि वो सीधा जमीन पर जा गिरी थी। उसका होंठ बुरी तरह फट चुका था, जिसमें से खून रस रहा था। वो बुरी तरह रोते अपने दाएं गाल पर हाथ रखे उसे बेयकीनी से तक रही थी। कहा था ना तुम भी इसी घटिया की बेटी हो,
तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाप की भी अनकरीब मेरे हाथों मौत होगी, मगर इससे पहले मैं तुम्हें आज इस दुनिया से खाली करूंगा। उसका हाथ जकड़े उसे घसीटते हुए इस कमरे से बाहर लाया था। मानूर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती बोली, चिल्ला रही थी, रो रही थी, मगर सलार पर किसी चीज का भी असर नहीं हो रहा था। उसकी ऊंची आवाज ने सलार को वो बनने पर मजबूर कर दिया था जो वो अभी नहीं बनना चाह रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे वो करूंगी। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे बात करूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे माँ बाप ने भी तुम्हारे बाप से यूं ही मिन्नतें की थी। न जाने कितने लोगों ने तुम्हारे बाप से यूं ही मिन्नतें की होंगी, मगर तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे बड़ा गंदा फितरत का इंसान है कि उसने किसी की नहीं सुनी। तुम मेरे बाप जैसे क्यों बन रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बाप से कहीं गुना ज्यादा अच्छा हूँ जो तुम्हें सिर्फ मार रहा हूँ, वरना तुम्हारा बाप तो लोगों की इज्जतों में हाथ डालकर भी खिलवाड़ करता है और उनकी जिंदगी भी नहीं रहने देता। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदगी से आज़ाद कर रहा हूँ। शुक्र करो मेरा, तुम इस घटिया इंसान के पनाह में रहने से आज़ाद हो जाओगी। महानूर बेबसी से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसे अपना आप इस वक्त तरस खाए जाने के काबिल लग रहा था। उसको बुरी तरह घसीटते एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। घसीटे जाने की वजह से महानूर की कमर बुरी तरह छिल गई थी। उसके लबों से सिसकियां बरामद हो रही थी, मगर सलार को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो थोड़ी बहुत इंसानियत जो उसके अंदर बाकी थी, वो चिल्लाकर इस इंसानियत को सुला चुकी थी। इस कमरे को देखते बुरी तरह खौफजदा हुई थी। उसकी सांस तक रुक चुकी थी। इस कमरे में 3 बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए थे, जिनमें 3 खतरनाक नस्ली कुत्ते बंद थे। वो जुबान निकाले बुरी तरह ऊँग रहे थे। वो देखकर अंदाजा कर सकती थी कि वो तीनों नस्ली कुत्ते भूखे थे। वो बुरी तरह कपकपाने लगी। सलार उसे कमरे के बीच में लाता झटक कर उसे खुद से दूर कर गया था। वह जमीन पर गिरती पिंजरों के बेहद पास आ गई थी। उसके लबों से फलक शगाफ चीख बरामद हुई थी। इधर देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज ये मत करो। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं बोलूंगी, मगर मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। वो अपना हाथ जोड़ती चीख चीख कर रो दी थी। सलार ने उसे घूर कर देखा था। सलार का ऐसा कुछ भी करने का उसके साथ कोई इरादा नहीं था, बल्कि आज क्या उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उस लड़की को अपने कुत्तों के आगे डालेगा। मगर उसकी ऊंची आवाज़ उसे वो करवा चुकी थी जो उसने सोचा तक नहीं था। आवाज़ ऊंची करने से पहले मुझसे पूछा था, अपने बाप के बारे में सफाई देने से पहले मुझसे पूछा था। तुम्हारा घटिया बाप किसी की सफाई के काबिल भी नहीं है। इतना घटिया है वो तुम्हारा बाप, गंदा खून, पलीद खून। तुम्हारे बाप का नाम जहाँ पर आएगा ना, वहां से अंदाजा होगा कि उसके अंदर कितना गंदा खून है, कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे बाप के अंदर। तुम्हारे बाप पर सिर्फ मेरे नहीं, कई लोगों के गुनाह फर्ज हैं। कई लोगों के साथ तुम्हारे बाप ने ज्यादती की है। ना सिर्फ ज्यादती, उन्हें बेदर्दी से कत्ल भी किया है। तुम्हारा बाप तो मरेगा ही मरेगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हारे बाप को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि खानदान खत्म होने का गम क्या होता है। उसकी बात पर महानूर फूट फूट कर रो दी थी। उसे कैसे बताती कि उसके बाप को तो उसे जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। उसके गायब होने पर तो उसके बाप को कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा। वो क्या भला खानदान खत्म होने पर दुख मनाएगा। जितने अल्फाज कहे थे सलार ने महानूर को वो सब सही लग रहे थे, क्योंकि उसका बाप ऐसा ही था। उसने कई बार मुलाजमीन से भी बदतमीजी करते हुए अपने बाप को देखा था। उसका बाप कई महीने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देता था। जब वो शिकायत करते तो उन्हें किसी और चीज़ पर डरा धमका कर रख लिया करता था। वो अपने बाप से बेहद खाइफ थी, मगर उसके बाप को भला उससे क्या फ़र्क पड़ना था। वो तो उसके लिए ऐसी थी जैसे कोई भी नहीं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे मरने से या मेरे जाने से बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। चुप। हो ही नहीं सकता, बाप है वो तुम्हारा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपनी बेटी से मोहब्बत ही ना करे। महानूर चीख चीख कर रो दी थी। उसको कैसे समझाती कि वाकई उसके बाप को उससे मोहब्बत नहीं थी। इस कमरे में मौजूद इन तीनों नस्ली कुत्तों ने उसकी सांस हलक में अटकाई हुई थी। वो डरते डरते इन कुत्तों पर एक निगाह डालती, दूसरी इल्तिजाइयां नजर वो सलार पर डालती थी कि उसे इन कुत्तों से बचा ले, मगर सलार उसे इधर इन कुत्तों से बचाने नहीं बल्कि उन कुत्तों के लिए लाया था। इस लड़की ने उसके सामने जुबान ऊंची की थी। आज वो उसको ऐसा सबक सिखा देने वाला था कि आज के बाद वो उसके सामने बदतमीजी तो क्या, जुबान भी ना खोल दे।
महानूर खिसक खिसक कर सलार के पास आती उसकी टांगों को पकड़ गई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे इन कुत्तों से बचा लो, मैं मर जाऊंगी। वो बुरी तरह रोते उसके आगे हाथ जोड़ गई थी। इन कुत्तों से तो तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे आज क़यामत ही क्यों ना आ जाए, तुम्हें इनसे नहीं बचाएगा। वो कहते एक झटके से उसे पिंजरे के सामने पटक गया था। वो हिचकियों से रो दी थी। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी। उसको अपना आप इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा था। देखो मेरे बाबा वैसे ही नहीं है जैसे तुम। सुनो सुनो बहादुर, इससे पहले कि वो और कुछ कहती, वो इतनी जोर से दहाड़ा कि वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखी थी। दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा था। वो खौफजदा निगाह सलार पर डालती हुई पीछे हुई थी। तीनों नस्ली कुत्ते अपने पिंजरों से निकल आए थे। मानूर बुरी तरह चिल्लाते पीछे हुई थी। सलारों से एक नजर देखता दीवार से टेक लगा गया था। सोनू सोनू बहादुर, अब की दफा वो इतनी जोर से धाड़ा कि कुत्ते भागते हुए उस पर झपट पड़े थे। वो बुरी तरह चिल्लाते हुए अपना आप उनसे छुड़वा रही थी, मगर वो कुत्ते कभी उसकी कमीज को अपने दांतों से पकड़ते तो कभी उसके दुपट्टे को बुरी तरह चिल्लाते उनसे दूर जा रही थी, मगर वो कुत्ते उसके इतने ही पास आ रहे थे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे खानदान के साथ जो भी हुआ वो मैंने नहीं, मेरे बाबा ने किया था। तुम मुझे इन सब चीज़ों की सज़ा कैसे दे सकते हो? ऐसे तो तुम गुनहगार भी हो जाओगे। ऐसे मत करो, खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं मर जाऊंगी। मुझे कुत्तों से बहुत खौफ आता है। चिल्ला चिल्ला कर उनसे दूर होती सलार से रहम की भीख मांग रही थी। सलार ने एक तंजिया नज़र उस पर डाली थी। तुम्हारे बाप ने अगर मेरे खानदान पर रहम खाया होता ना, तो मैं तुम पर आज रहम खाता, लेकिन मैं फिर भी तुम पर रहम खा रहा हूँ। वरना तुम्हारे बाप ने तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया था। इतनी बेरहमी से मेरे खानदान को मारा था। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मैं भी तुम पर रहम नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ अपने बाप का किया भुगतने आई हो। उसकी नीली आंखों से आंसू बहता जमीन पर गिरा था। दूसरे लम्हे वो अपना आंसू बेदर्दी से साफ कर गया था। महनूर बेयकीनी से उस शख्स को देख रही थी। वो रोता भी था। दूसरी लम्हे शोनू भोंकता हुआ उसके ऊपर आया था। वो चीखते हुए पीछे की जानिब खिसकी थी। इन दिनों कुत्तों ने अब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसकी कमीज और दुपट्टे कोई छेड़छाड़ कर रहे थे और इसी से उसकी जान हलक में आ चुकी थी। सलाह ने एक नज़र सबों को देखता कमरे से निकल गया था। पीछे मानूर बुरी तरह चिल्लाते उसे बुला रही थी, उसे रहम की भीख मांग रही थी, मगर सलाह तो जैसे बहरा हो चुका था। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करो, मर जाऊंगी। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, मगर प्लीज़ मुझे इनसे दूर ले जाओ। ये मुझे मार देंगे, ये मुझे बहुत बेदर्दी से मारेंगे। वो बुरी तरह चिल्लाते उसे बुला रही थी। सलार दरवाजे के बाहर खड़ा उसकी एक एक चीख सुन रहा था। इन तीनों कुत्तों के मुंह से राल टपक रही थी। वो अपनी सुर्ख निगाहों से उसे ही तक रहे थे। वो अपने मालिक के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मालिक जैसे हुक्म देता वो उसे चीर फाड़ कर खा जाने वाले थे। उन्हें भीगी खौफजदा निगाहों से देखती लबों ही लबों में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर चुकी थी। या अल्लाह, मैंने अगर आज तो कोई भी नेकी की हो तो मुझे इन कुत्तों से बचा। वो फूट फूट कर रोते दुआ मांग रही थी। सलार बाहर खड़ा उसकी एक एक चीख सुन रहा था। वह जानता था कि उसके कुत्ते अभी उसे कुछ नहीं करेंगे जब तक वो इन तीनों को इजाज़त नहीं दे देता। कोई भी उसकी मर्जी के बगैर उसे टच भी नहीं कर सकता था, और इसीलिए अब तक उन्होंने मानूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। शोनू गुराता हुआ उस पर लग गया था। या अल्लाह मुझे इनसे बचा, या अल्लाह मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रोना शुरू हुई थी। सलार एक झटके से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। जो भी था उसके सीने में दिल था। वो कम अज़ कम उसके बाप की तरह जालिम नहीं हो सकता था। सोनू सोनू बहादुर। दूसरे लम्हे वो कमरे के अंदर दाखिल होते दहाड़ा था। तीनों कुत्ते उसे सुर्ख निगाहों से देखते अपने अपने पिंजरे में भाग गए थे। मानूर ने भीगी निगाहों से उसे देखते सुकून की सांस ली थी। दूसरी लम्हे वो फिर से फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। अगर ये ना आता और वो कुत्ते उसे काट लेते तो उसका क्या होता? वो सोच सोच कर ही डर रही थी। सलार उसे रोते हुए देख उसके पास आया था। थोड़ी देर पहले कहा था मैंने तुमसे कि मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, नहीं तो सच में ऐसा कुछ कर दूंगा कि सारी उम्र मगरमच्छ के आंसू बहाती रहोगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? वो इतनी सख्ती से बोला कि महानूर अपने तमाम आंसू पूंछती टुकर टुकर उसको देख रही थी। चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। नाक भी मुकम्मल सुर्ख हो चुकी थी। बाल खुलकर अजीब से हो रहे थे। दुपट्टा जगह जगह से भर चुका था। वो कुत्ते उसका दुपट्टा अपने मुंह में लिए फाड़ चुके थे। कमीज भी जगह जगह से फटी हुई थी।
وہ دکھنے میں ترس کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ ایک دن میں ہی بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی سالار اس کا حال دیکھنے والا کر چکا تھا۔ سالار کو ماہنور پر بے حد ترس آ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اپنا ہاتھ بڑھاتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ چکرا کر اس سے پہلے کہ زمین پر گر جاتی، وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا حویلی کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ ہاں، ماہنور اس انیکسی سے اس سبز حویلی میں جا رہی تھی جس میں وہ مغرور شخص سب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ماہنور خوف سے اس کا گریبان تھامے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ رونے کا وہ منع کر چکا تھا۔ اس کے بعد سے اسے رونا تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ پھر اسے کتوں کے آگے نہ ڈال دے، یہ سوچ کر وہ اپنی سانس تک روک لیتی تو پھر یہ آنسو کیا چیز تھے۔ وہ ایک بڑے سے کمرے کا دروازہ کھولتا نرمی سے اسے بیڈ پر لا کر لٹا گیا تھا۔ اسے عجیب سی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ یہ شخص پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بدلے میں اتنا پاگل ہو جاتا کہ وہ دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں کہاں لگ رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ جیسے اس کو اس کی بے تحاشا پرواہ ہو۔ اسے گہری نگاہوں سے تک رہا تھا، اس کی نگاہوں کی تپش سے جنجلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیوں دیکھ رکھا تھا، مگر وہ تو جانتا تھا نا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال رونے کی وجہ سے سیب کی مانی سرخ ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اس کے گالوں پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے جھک کر اس کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں دبا گیا تھا۔ ماہنور کا گال جو پہلے درد کر رہا تھا، یوں اس کے ہاتھ میں لے کر دبانے سے اس میں بے تحاشا تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سالار اسے حیرت سے منہ کھولے تک رہا تھا۔ لڑکیاں کیا اس طریقے سے گال دبانے پر بھی روتی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا سوچ رہا تھا۔ اس نے کوئی زیادہ برے طریقے سے تو نہیں دبایا تھا جو وہ اس طریقے سے رو رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ سر جھٹک گیا تھا۔ میں نے انیکسی میں تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سختی کرے گا تو وہ سیدھی ہوگی، اور اگر وہ سختی نہیں کرے گا تو وہ یوں ہی اسے ناکو چنے چبوائے گی۔ اس کے سرد لہجے پر ماہنور اگلی لمحے خاموش ہو گئی تھی۔ سالار نے خود کو بے ساختہ شاباشی دی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ماہنور کھسک کر دور جانے لگی، اس کا بازو تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے اتنے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماہنور اپنی خوفزدہ نگاہیں سالار کی سرخ آنکھوں پر گھاڑی ہوئی تھی۔ دوسری لمحے سالار نے ہاتھ اٹھا کر اس کے گالوں پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان کو ٹچ کیا تھا۔ اسے اس کے پھولے ہوئے گال پر یہ نشان بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھولے پھولے گال ہمیشہ سے اسے اٹریکٹ کرتے تھے، اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سامنے والی لڑکی کے گال سے اسے سیشن ہو رہی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کی گال یوں سیب کی مانی سرخ ہوتے نہیں دیکھے تھے، مگر آج دیکھ لیے تھے۔ دوسری لمحے وہ کھڑا ہوا تھا۔ ماہنور پھر سے رو دی تھی۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا کہ رونا مت، بھوک لگ رہی ہے؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی نہ رونے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی رو دی تھی۔ سالار کو اپنے اوپر ڈھیروں ڈھیر غصہ آیا تھا۔ 2 دن سے وہ اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے اس کو اب تک کھانا ہی نہیں دیا تھا۔ بھوک سے ماہنور کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کا پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ دوسری لمحے سالار اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک ٹرے سجائے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ٹرے میں کھانے کی بے شمار چیزیں پڑی تھی، بریانی، قورمہ، بوائلڈ ایگ، کھیرا اور مینگو لسی۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ سالار نے ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھی تھی۔ ماہنور نے جھپٹ کر ایک پلیٹ اٹھاتے اس میں تھوڑی سی بریانی ڈالی تھی۔ وہ چمچ بھر کر بریانی اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سالار اسے دیکھتے خود کی ذہنیت پر افسوس کر رہا تھا۔ اسے خود پر بے شمار غصہ آ رہا تھا۔ 3-4 نوالے کھاتے ماہنور نے بریانی کی پلیٹ واپس جگہ پر رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے سامنے کھانا آئے گا تو وہ اتنا کھا جائے گی کہ کم از کم 2-3 دن تو اسے بھوک نہیں لگے گی، مگر اب 3-4 نوالے لینے کے بعد ہی اس کی بھوک مر گئی تھی۔ سالار اس کی تمام حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اور کھاؤ، وہ سختی سے بولا تھا۔ نہیں، بس میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں نے کہا اور کھاؤ، قسم سے اور نہیں کھا سکتی ورنہ وامٹنگ ہو جائے گی۔ وہ پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ اچھا کھانا چھوڑو، پھر جوس پی لے۔ نہیں، بس جتنا کھانا تھا اتنا کافی ہے۔ سالار ہاتھ بڑھاتا جگ سے لسی گلاس میں انڈیلتے اس کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ ماہنور جو ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، وہ چونک کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، سالار سختی سے اس کے لبوں سے گلاس لگا گیا تھا۔ چپ چاپ یہ ساری کی ساری لسی پی لو، ورنہ ابھی یہاں سے آئی ہو نا، وہیں لے جاؤں گا۔
کتوں کا رام سن کر اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ اگلے ہی لمحے گھونٹ گھونٹ پیتی ساری لسی ایک سانس میں ختم کر چکی تھی۔ گڈ گرل، تم سے مجھے اسی چیز کی امید ہے۔ اسے نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس پر بلینکٹ دے گیا تھا۔ اب وہ اس پر سلیپنگ سپرے کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں نیند نہیں آئے گی، مگر سونا تمہارے لیے ضروری ہے، میں نرمی سے کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے سے گہری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ اگلی صبح وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ جوگنگ کر کے آئے ہوئے اسے بھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ صبح کے ٹائم وہ سب سے زیادہ فریش ہوا کرتا تھا، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ سوتا نہیں تھا۔ ابھی وہ آئینے کے آگے کھڑے اپنے بال ہی بنا رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بولو امجد، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ صاحب، یہاں اسلام آباد والی کنسٹرکشن کمپنی میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امجد، میں نے اس لیے تمہیں وہاں بھیجا تھا کہ میں آئے دن وہاں کے نقصان بھگتتا پھروں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ اس کمپنی کا اچھا خاصا نقصان بھگتا چکا تھا، اور ابھی امجد صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے کہ کمپنی کو پھر سے بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ سر، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ آپ نے ذمہ داری مجھ کو دی ہے، تمہیں دی ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ آخری نقصان ہونا چاہیے امجد، ورنہ اس کے بعد جتنے بھی نقصان ہوں گے وہ سارے نقصان تم بھرو گے، سمجھ آئی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ امجد کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جی سر، میں سن رہا ہوں۔ گڈ، میری ٹکٹ دیکھو کب تک ہو سکتی ہے وہاں کی؟ سر، میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کی 2 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ کنفرم ہو چکی ہے، آپ تیاری کر لیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کی پاکستان کی فلائٹ ہے۔ وہ سنتا کال کاٹتے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا تھا۔ ابھی وہ کہیں جانے کا پوزیشن میں نہیں تھا، اب وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ماہنور بھی تھی، جسے چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں وہ اکیلے ملازموں کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ماہنور کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ رات میں اس نے اسے سلیپنگ اسپرے دے کر سلایا تھا، جس کی نیند کافی پکی ہوا کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی، مگر اسے اٹھانا آتا تھا۔ وہ منہ تک بلینکٹ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ سرار کا دل کیا کہ وہ اس کی نیند نہ خراب کرے، مگر مجبوری تھی، اسے یہاں اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ بھاگ بھی سکتی تھی، اور وہ بھاگ جاتی تو یہ اس کے لیے اچھا ثابت ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ بھاگ بھی جاتی تو بھی سلار اسے ڈھونڈ نکالتا، مگر اس کے بعد جو اس کی حالت کرتا وہ سوچ کر بھی کانپ سکتی تھی۔ وہ جا کر نرمی سے اسے آواز دیتا ہلانے لگا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کافی دیر بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے ہی اس کے اوپر الٹ دیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، مگر اپنے سامنے سلار کو بیٹھے دیکھ وہ بری طرح کپکپائی تھی۔ کل جو سلار اس کے ساتھ کر چکا تھا، کل کے بعد وہ ہر روز سلار سے یوں ہی ڈرنے والی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، قسم لے لو، میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ بنا روئے میری بات سن لینا پوری، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ماہنور اس بات میں سر ہلاتے ہمتر گوش ہوئی تھی۔ میں ایک دن کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تمہارے پیچھے میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھاگو گی نہیں، اور اگر تم بھاگ جاتی ہو تو یقین مانو میں تمہیں دنیا کے کسی کونے سے بھی نکال کر لے آؤں گا، مگر اگر تم نے بھاگنے کی غلطی کری تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ ماہنور خوف سے کپکپانے لگی۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ سے لگا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ پسینے پسینے ہوتی خوفزدہ نگاہوں سے سلار کو دیکھ رہی تھی۔ سلار بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ٹیشو سے اس کے پسینے صاف کر گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہارا چہرہ پڑھ کر سمجھ گیا ہوں کہ تم نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رکھا تھا، مگر پھر بھی میں تمہارے پیچھے کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اور ہاں، میں ایک بات کان کھول کر سن لو ماہنور، اگر تم بھاگی، میرے کہنے کے باوجود بھی بھاگی، تو خدا کی قسم میں تمہیں پتال سے بھی نکال کر لے آؤں گا، اور پھر تمہارا وہ حال کروں گا جو تمہاری 7 نسلیں نہیں بھولیں گی۔ تمہارے فرشتے بھی کانپ اٹھیں گے، تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں معذور کر دوں گا۔ جن قدموں سے تم بھاگو گی نا، ان قدموں سے تم دوبارہ چل بھی نہیں پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سختی سے بولا تھا۔ ماہنور کو بری طرح پسینہ آیا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ کہتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ گڈ گرل، جب میں واپس آؤں تو تم مجھے یہی ملو، اور اگر نہ ملی تو یاد رکھنا ڈھونڈ تو میں تمہیں لوں گا ہی، وہ کہتے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماہنور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ حویلی دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی، وہ حویلی اس کو اتنی ہی گھٹن زدہ لگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، پھر یہ مجھ سے کیوں بدلا لے رہا ہے؟
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، بہت اچھا موقع تھا۔ تمام ملازمین کام کر کے اپنے اپنے کوارٹر جا چکے تھے، سالار بھی گھر پر نہیں تھا، چوکیدار اس نے کبھی رکھا ہی نہیں تھا۔ سیکرٹ ڈور کا سیکرٹ اس روز وہ دیکھ چکی تھی، وہ چاہتی تو آرام سے بھاگ سکتی تھی مگر سالار کی دھمکی سے روکے ہوئے تھی۔ مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، سالار تو ادھر تھا ہی نہیں، پھر اسے کیسے معلوم ہوتا کہ آخر وہ بھاگ کر کہاں گئی ہے۔ اسے چادر میں خود کو سختی سے لپیٹا تھا۔ دوسری لمحے وہ کپکپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے سالار کی دھمکی یاد آئی تھی، تم بھاگ بھی گئی تو خدا کی قسم میں تمہیں پاتال سے بھی نکال کر لے آؤں گا، اس کے بعد جو تمہارا حال کروں گا تمہارے فرشتے بھی کانپیں گے۔ وہ بری طرح کانپی تھی مگر بھاگنے کا یہ موقع وہ گوا نہیں سکتی تھی۔ دوسری لمحے وہ بھاگتے ہوئے سویلی کے گارڈن میں آئی تھی۔ اس نے گہری گہری سانس لینا آگے پیچھے دیکھا تھا، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ کافی دیر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خود کی تسلی کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سیکرٹ ڈور کا پاسورڈ لگاتی وہ 5 منٹ میں سویلی سے باہر تھی۔ اب وہ جتنا تیز ہو سکے اتنا تیز بھاگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بری طرح پسینہ آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اگر رک گئی تو پھر اسے یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، اور صرف اس موقع کے لیے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤں پر لگا چکی تھی جسے آگے جا کر پتہ لگنے والی تھی۔ وہ تیز تیز بھاگتے ایک گھنے جنگل کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے جنگل کے راستوں پر گاڑی ڈال گیا تھا۔ وہ آج ہی پاکستان گیا تھا اور آج ہی UK واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ ماہنور کی نگاہوں میں بغاوت دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اس لیے وہ آج ہی واپس آ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر بھی چکی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے حویلی کے راستوں پر گاڑی ڈال گیا تھا کہ تبھی اسے اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ سامنے کوئی وجود بہت تیزی سے آگے کی جانب بھاگ رہا تھا۔ آگے خطرہ تھا، بے حد بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ آگے زہریلے اور خطرناک جانور بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا دل کیا کہ جا کر اس کو وہ روکے، اس لیے اس نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی ڈالی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت تیزی سے وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ اس کا سیاہ انچل ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کو اس وقت اپنے دوپٹے تک کی فکر نہیں تھی۔ وہ اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جتنا آگے جا چکی تھی، اگر وہ اسے آگے جاتی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، مگر سالار پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہانور تھوڑا اور آگے جاتی، اسے اپنے پاس عجیب سی گراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح گھبراتے پسینے پسینے ہوئی تھی۔ وہ گراہٹ اب اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ مہانور خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ایک مصیبت سے جان چھڑوائی تھی کہ ایک اور مصیبت اس کے گلے پڑنے کو تیار تھی۔ اس لڑکی کو رکتے دیکھ سالار سمجھ گیا تھا کہ سامنے کوئی جنگلی جانور اس کا راستہ روک چکا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتے باہر آیا تھا۔ خطرناک بھیڑیں مہانور پر حملہ کیا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ اسے لٹا کر چیر پھاڑ کر دیتا، سالار اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھتا بھاگتے ہوئے گاڑی تک لاتے، اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دیتے، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نازک وجود کون تھا۔ غصے سے اس کی پیشانی کی رگیں پھٹنے لگی تھی مگر اس نے ابھی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بیڑیا گراتے ہوئے اب ان کی گاڑی کے آگے کھڑا مہانور کو دیکھ رہا تھا۔ سالار نے اپنی پسٹل اٹھاتے اس سے ونڈو سے باہر کرتے اپنے پسٹل کی ساری گولیاں اس بیڑیے پر خالی کر دی تھی۔ بیڑیا بے جان ہوتا زمین پر گرا تھا۔ مہانور خوف سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اس مرے ہوئے بیڑیے سے اور اس جنگل سے اب بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ اب ایک بار بھی رونے کی آواز آئی تو خدا کی قسم اسی جنگل میں پھینک کر چلا جاؤں گا۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ مہانور کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ بری طرح کپکپاتے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں ہی پسینے سے تر ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اسے پہچان نہیں پائی تھی مگر اس کی آواز سنتے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا جو اس کی جان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ دوسری لمحے اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھوں مرنے سے اچھا تھا وہ اس جنگل کے کسی جانور کے ہاتھوں ہی مر جاتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدم نیچے اتارتی، سالار نے ایک جھٹکے میں گاڑی لوک کی تھی۔ دوسری لمحے وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گالوں پر جڑ گیا تھا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ مہانور کا سر شیشے میں جا لگا تھا۔ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ سالار کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی جکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا۔ کہا تھا نا مجھے ڈوج کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جتنا بھی بھاگ لو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ بھاگ گئی نا، آ گئی نا دوبارہ میرے پاس۔ کہا تھا بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ وہ کروں گا سوچ کر تمہارے فرشتے بھی کانپیں گے۔ وہ گاڑی فل سپیڈ پر دوڑاتی حویلی کے راستوں پر ڈال گیا تھا۔ مہانور اس کی باتیں سنتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے واقعی احساس ہو رہا تھا کہ بھاگ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کاش وہ بھیڑیا اسے مار ہی دیتا۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خبردار خبردار رونا مت، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ آئندہ کے بعد تم رونے سے بھی پناہ مانگو گی۔ مہانور اپنے آنسو سختی سے صاف کرتی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ لبوں ہی لبوں میں کلمے کا ورد جاری تھا۔ وہ حویلی پہنچتے اس کو بازو سے جکڑے کھینچ کر گاڑی سے نکالتے باہر لے آیا تھا۔ مہانور کو اپنا بازو درد سے جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بری طرح گھسیٹتے حویلی کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے وہ اس کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے اس اندھیرے کمرے کی طرف لایا تھا جہاں زہریلے کیڑے مکوڑے ہوا کرتے تھے۔ جانتی ہو اس کمرے میں کیا ہے مہانور؟ مہانور خوف سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ گئی تھی۔ اس کمرے میں کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ اس کمرے کے اندر کئی تعداد کے حساب میں زہریلے کیڑے ہیں اور اب تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ تمہارا کھانا پینا سب بند، یہاں تمہیں روشنی تک نصیب نہیں ہوگی۔ مہانور خوف سے کانپتے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، مگر پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے منتیں کر رہی تھی، مگر کیا سالار کا دل اس کے لیے رحم کر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کمرے کا تالا کھولتے اسے اس کمرے کے اندر دھکا دے گیا تھا۔ مہانور کو اپنے قدموں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح چلانے لگی تھی، اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کسی کو دھوکہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، سالار کہتے اگلے لمحے اس دروازے کو دوبارہ سے لوک کر گیا تھا۔ مہانور بری طرح چلانے لگی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے اسے معافی مانگ رہی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ آج کے دن کم از کم سالار کو اس پر رحم نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ غضب خدا کا، اگر وہ ٹائم پر نہ پہنچتا تو وہ بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ پیچھے مہانور کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح چلاتی اسے معافی مانگ رہی تھی، مگر سالار اس کی تمام چیخوں کو نظر انداز کرتے اس پورشن سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ پیچھے وہ بری طرح چلاتے اپنے ہاتھ پاؤں کو پوری طرح جھٹک رہی تھی۔ واقعی اس کمرے میں بے تحاشا کیڑے تھے۔ اسے اپنے جسم کے ہر حصے پر کیڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی دردناک چیخیں پھر سے آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ سالار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے مہانور پر افسوس آ جاتا، مگر مہانور عدنان کی بیٹی تھی جس پر سالار کو قیامت تک رحم نہیں آ سکتا تھا۔ ڈیئر ریڈر، یہ ناول ابھی جاری، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔